أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم سامعین کرام و ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے درس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے اچھے نام اور ان کے بلند صفات کے ذریعے کیا جائے. اب آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں، ان کے جو عمدہ صفات ہیں، ان کو جاننے کی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بڑے اچھے نام ہیں، جو بڑے عمدہ صفات ہیں، ان چیزوں کی فضیلت ہم واضح نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے باعزت ہے، باشرف ہے، شرف والے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نام ہیں. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، توحید کی 3 قسمیں بتاتے ہیں. تو یہ قسم ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، صرف انہی کی عبادت کی جائے. اور دوسری ہے توحید الربوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دنیا ہی کو چلانے والا ہے، دنیا کو دیکھنے والا ہے، روزی دینے والا ہے. اور جو تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، وہ نام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے. جیسے ان کی لائق اور زیب ہے، وہ انہی کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، شرف یعنی شرف والا ہے، ویسے ہی ان کے نام بھی، ویسے ہی ان کے صفات بھی ایک دم ہم سے زیادہ بالاتر ہے. اللہ اکبر. تو آئیے کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم ان ناموں کو جان سکتے ہیں، یا پھر ان ناموں کے جاننے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توحید الاسماء والصفات یہ سب سے زیادہ بہترین کیا ہے؟ علم ہے، سب سے افضل ہے، اور مکان و مرتبت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، اور شان اور رتبے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اجل ہے، اور سب سے زیادہ عزت اور جلیل القدر ہے. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. جو اللہ تعالیٰ دنیا کو چلانے والا، جو اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا، ان کے ساتھ یہ خاص ہے. اگر ہم یہ اپنے ذہن میں تصور قائم کریں گے کہ یہ نام اس ذات مبارکہ کا ہے، اس ذات طیبہ کا ہے جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، تو پھر ہم ان ناموں کے جو اچھے معنی ہیں، ان نام کے جو یہ اوصاف، ان صفات کے جو اچھے معنی ہیں، ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ پہلا ہے. اور دوسرا جو سبب ہے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی محبت، اپنی تعظیم اور اپنی تکریم، اپنی خشیت، اپنے خوف اور اپنی امید کی طرف دعوت دی ہے، اور صرف اپنے ہی لیے عبادت کو خاص کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ان کے اندر ایک فطرت، ان کے اندر ایک ایسی چیز ڈال دی ہے کہ لا محالہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہی ہے. دنیا میں کوئی چیز اس کو پناہ دینے والی نہیں ہے، دنیا میں کہیں اس کی جائے پناہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو بندوں کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانیوں سے، ہر طرح کے مصائب سے ان کو چھٹکارا دیتا ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ روح، یعنی جو دل ہے انسان کا اور روح ہے، ان کے اندر جو روح ہے، وہ سب سے زیادہ محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہونا چاہیے، ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہونا چاہیے. ان کا قرب کیسے حاصل ہو، ان کی معرفت
ان کے جو اوصاف ہیں، ان کے جو اسماء ہیں، ان کی معرفت ان کو کیسے حاصل ہو، وہاں تک وہ جائے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں ان کو جانتا پہچانتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو نہیں جانتا ہے تو پھر جاہل و اجہل ہے، اجہل الناس، سب سے زیادہ جاہل، بڑا جاہل ہے وہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو دور بھگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ناموں کو ایک دم معنی اور مفہوم کے ساتھ جانیں۔ رحمان کا کیا معنی؟ اس لیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ اسماء و صفات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فضیلت الشیخ ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی حفظہ اللہ کا درس یہ رمضان دروس میں بھی ہے، آپ ان کو سنیے۔ ہر ایک نام کا معنی اور مفہوم انہوں نے بہت ہی اچھے اور واضح انداز میں، بہت ہی سہل اور اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دروس کا مطالعہ کریں، ان دروس کو سنیں اور ان سے ہم مستفید ہوں، دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائے۔ جو تیسرا سبب ہے وہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پوری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور یہ جو دنیا ہے، دنیا میں کچھ نہیں تھا، دنیا ہی نہیں تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ یہ آسمان اور زمین کے اندر جو بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیداوار ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، تب ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ساتوں آسمان کو پیدا کیا ہے اور زمین بھی ساتوں بنایا اسی جیسے۔ یتنزل الامر بینہن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے حکم نازل ہوتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ہر چیز کا بھی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو تو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں کسی سے روزی نہیں چاہتا ہوں اور نہ میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلاؤ، نعوذ باللہ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہے جو لوگوں کو روزی دینے والا ہے اور بہت زبردست طاقت والا ہے۔ اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ پوری دنیا، آسمان اور زمین اور ان دونوں کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پیداوار ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں جو چوتھا سبب ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو جاننے کی جو علم کی اہمیت ہے، یہ چوتھا سبب سے ہمیں پتا چلے گا۔ اب جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے اور اہم ہے وہ ہے ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے۔ اس لیے کوئی اگر بندہ یہ کہہ دے آمنت باللہ من غیر معرفتہ بربہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہ کچھ علم حاصل نہیں کیا، بلکہ حقیقت ایمان تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو جانے، پہچانے، اللہ پر ایمان رکھے اور اپنی ساری مصروفیت، اپنی ساری محنت اور کوشش اس میں لگائے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، کیا مفہوم ہیں، ہر ایک لفظ، ہر ایک کلمہ اپنے اندر کیا کیا معنی رکھتے ہیں، تب وہ یقین کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تب ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تب ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے، ان ناموں کو غور و فکر سے نہیں پڑھتا ہے،
تو پھر ان کے ایمان میں نقص آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کی بڑی ہی تعریف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے تو صرف علماء کرام ہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ اسماء و صفات کے بارے میں جو جانکاری رکھتے ہیں، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعطیل کے، یعنی کسی کے ساتھ نہ ان کو تشبیہ دے اور نہ کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برابر سمجھے، اور نہ ہی اس کے معنی اور مفہوم کو پورے ایک دم بیکار کر دے، چھوڑ دے کہ کوئی معنی نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما یخشاہ حق خشیتہ العلماء العارفون بہ، حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہی وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ہم ان کو جانیں اور اچھے انداز میں جانیں۔ اسی لیے بعض سلف صالحین سے اس طرح کے قول مروی ہیں من کان باللہ اعرف کان لہ اخوف، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے زیادہ جاننے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم اور سنت نبوی یعنی حدیث نبوی یہ سب کیا ہے؟ پڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، فلاں نام آپ جیسے جانتے ہیں یہ 99 نام ہیں، تو ان ناموں کو یاد کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو جو 5واں سبب ہے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعلق سے علم حاصل کرنا یہی اصل ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اگر ان کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو گویا کہ آپ کا سارا علم برباد ہے، آپ کا سارا علم کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اس لیے آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو بھی اپنا فضل و کرم جو بھی کیا ہے دنیا میں اپنے عدل کے ساتھ کیا ہے، حکمت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر قول سچا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچ ہے، حق ہے، اللہ تعالیٰ کا امر اور نہیں یہ سب عدل اور حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو جنت میں دے گا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ عدل ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو جہنم میں دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کس کو کس میں ڈالنے والا ہے۔ تو یہ 5 اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کے ساتھ اہمیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 5 اسباب ہم جانتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح معنوں میں جان سکتے ہیں، ورنہ تو ہمارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہ ہم یقین رکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یاد کریں، ان کے ناموں کو یاد کریں، ان کے ناموں کا جو معنی اور مفہوم ہے ان کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں، جو بلند صفات ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے جو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھی ہماری نجات ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھے اور نجات دے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔